بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ کو چکن ٹکا کی ریسیپی بتانے والی ہوں کہ میں چکن ٹکا کس طرح بناتی ہوں۔ تو آئیں چلیں دیکھتے ہیں چکن ٹکا کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے پاس یہاں پہ گوشت تقریباً ایک چکن ہے پوری۔ تو میں نے اس کے کچھ بڑے پیسز بھی ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے پیسز بھی ہیں، تو میں نے اس میں کٹ لگا لیے ہیں، اس کو اچھی طرح واش بھی کر لیا ہے۔ اور مسالے اس میں ہم لگانے کے لیے جو تیار کریں گے وہ مسالے میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا یوز کیا ہے، اور میں اس میں سارے گھر کے مسالے استعمال کرنے والی ہوں۔ تو میں نے یہاں پہ ادرک اور لہسن کوٹ لیا ہے 1 چمچ، اور ہری مرچ بھی میں نے کوٹ کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو ہری مرچ میرے خیال میں 7-8 دانے میں نے لیے تھے، تو تیکھی والی ہری مرچ ہے۔ اور میں نے یہاں پہ دہی لی ہے، پھیٹی ہوئی دہی ہے، آدھی کپ دہی ہے، اور لیموں کا رس لیا ہے میں نے، 2 لیمن جوس ہے جس کو میں نے نچوڑ کے رکھ لیا ہے۔ مسالوں میں جو چیز میں ڈالوں گی وہ یہ ہے، مسالے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیسٹ کا۔ تو 2 چمچ میں نے یہاں پیسی مرچ لی ہے، میں نے اجوائن لی ہے آدھی چمچی پیسی ہوئی، میں نے اس کو پیس لیا ہے۔ ہلدی لی ہے میں نے 1 بڑا چمچ، اور یہاں میں نے زیرہ پاؤڈر لیا ہے بڑا چمچ لیا ہے 1، دھنیا پاؤڈر لیا ہے میں نے 1 بڑا چمچ، اور کوٹی لال مرچ لی ہے میں نے 1 بڑا چمچ لیا ہے، اور یہاں پہ گرم مسالہ ہے 1 چمچ، نمک حسب ذائقہ، یہاں پہ میں نے زعفرانی رنگ لیا ہے، اور کالی مرچ لی ہے آدھی چمچی۔ اور جب میں نے اگر آپ پپیتا ڈالنا چاہتے ہیں تو پپیتا پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں نے یہاں سرکہ یوز کیا ہے تاکہ ہمارا گوشت اچھے سے اندر سے جوسی اور نرم ہو جائے، یہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب ہم چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے مسالے تیار کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ خالی باؤل لیا ہے، اس میں دہی ڈالوں گی۔ دہی ڈالنے کے بعد میں اس میں ادرک لہسن جو کوٹ کے رکھا ہے میں نے وہ بھی ڈال دوں گی، اور ہری مرچ، اور یہ جو سارے مسالے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ میں سب میں ڈال کے اس کو اچھا سے ایک پیسٹ تیار کر لوں گی۔ چکن ٹکا کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس کی جو میرینیشن ہے وہ تھوڑی لانگ ٹائم کے لیے رکھیں، تو اس سے جو ہے نا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور میں یہاں پہ میں نے آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی، میں نے 1 چمچ یہاں پہ ٹکا مسالہ بھی ڈبے والا لیا ہے، تاکہ ہمارا جو تھوڑا سا اور فلیور ہے ہمارا تھوڑا سا اور ابھر کر آئے۔ تو میں یہاں پہ 1 چمچ سرکہ ڈال رہی ہوں، میں زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ چکن ویسے ہی بہت زیادہ جلدی گلنے والا گوشت ہے، تو میں زیادہ سرکہ نہیں ڈالوں گی ورنہ ہمارے پیسز ٹوٹ کے الگ ہونے لگیں گے۔ تو میں نے یہاں پہ سارے مسالے دہی میں ایڈ کر دیے ہیں۔ اب میں ان کو سب کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ تو میں نے لیمن جوس بھی ایڈ کر دیا ہے، اس میں نے 2 لیمن جوس لیا ہے، اچھی طرح نچوڑ لیا ہے، فریش لیمن جوس ہے۔ میں بہت اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی تاکہ سارے مسالے ایک جان ہو جائیں۔ تو پھر میں جب یہ سارے مسالے مکس ہو جائیں گے نا اچھے سے، پھر میں اس کو سارے پیسز میں اس کو میرینیٹ کر کے اس کو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی۔ تو ہمارے یہاں مسالہ مکس ہو چکا ہے اچھے سے۔ اب میں گوشت کو ایک پیس لیتی جاؤں گی اور اس کو اچھے سے مسل کر اس میں لگاتی جاؤں گی۔ جو ہم نے گوشت میں کٹ لگایا ہے نا، کٹ کے اندر بھی مسالے کو اچھی طرح سے لگانا ہے
تاکہ مسالہ گوشت کے اندر اچھے سے پیوست ہو جائے، اچھے سے جذب ہو جائے۔ ایک ایک پیس لیتے جائیں گے اور ہم اس میں اس طرح سے مسالے اچھی طرح سے لگاتے جائیں گے۔ تو یہ ایک چکن پوری ہے، تو کچھ بڑے پیسز ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے پیسز بھی ہیں، تو میں نے سب کے ہی بنا لیے تھے۔ بڑے پیسز کو میں نے پہلے لگا لیا مسالہ، اور جو چھوٹے پیسز تھے ان کو بعد میں لگایا، اور اتنا مسالہ ہمارے پورے چکن کے لیے بالکل کافی تھا ماشاءاللہ سے۔ تو یہ اس طرح سے میں ایک ایک پیس اٹھاتی جاؤں گی اور اس میں اس طرح سے مسالے لگاتی جاؤں گی۔ میں نے گوشت میں گھر میں ہی کٹ لگایا ہے۔ اگر آپ گوشت جہاں سے لے رہے ہیں آپ ان کو بھی کہتے ہیں تو وہ بھی کٹ لگا کر دے دیتے۔ ویسے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، گھر میں ایزلی آرام سے کٹ لگ جاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ میں نے سارے تقریباً گوشت میں نے مسالے اچھی طرح سے مکس کر لیے۔ بالکل اس کو اچھے سے لگانا ہے، جو کٹ لگایا ہم نے اس کے اندر تاکہ ہمارے جو گوشت ہے وہ اچھے سے مسالہ بالکل جذب ہو جائے اس میں۔ میں اسی میں رکھتی جاؤں گی، الگ نہیں رکھنا ہے، اسی بال میں ایک سائڈ پہ سارے گوشت رکھتی جاؤں گی۔ تو جناب یہاں پہ ہمارے سارے گوشت میں مسالے لگ گئے ہیں۔ اب میں اس طرح سے تھوڑے اچھے سے اور مکس کر لوں گی۔ ہاتھ سے مجھے ایزی ہوتا ہے، ہاتھ سے صحیح سے کام ہو جاتا ہے، چمچ سے اتنی اچھے سے نہیں گوشت میں مسالہ لگ پاتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ ہاتھ سے سارا اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ تو اب میں اس کو ڈھک کر کے 5 سے 6 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے والی ہوں۔ تو جب تک ہمارا گوشت اچھے سے میرینیٹ ہو جائے گا، پھر ہمیں جب کھانا ہوگا تو ہم اس کو گرم گرم نکال کے فرائی کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو جناب ہمارے گوشت کو رکھے ہوئے 5 سے 6 گھنٹے ہو گئے تھے، تو یہ اتنا زبردست سا ہمارا میرینیشن ہو چکا ہے۔ تو اب ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم نے تھوڑی بڑی کڑھائی لی ہے اور اس میں ہم نے آئل ڈالا ہے۔ آئل اتنا کم بھی نہیں ڈالنا، اتنا زیادہ بھی نہیں ڈالنا، بس اتنا ڈالنا ہے کہ ہمارے سارے گوشت آرام سے فرائی ہو جائے۔ تو میں اس میں ایک ایک پیس کر کے ڈالتی جاؤں گی۔ ایک دفعہ میں اگر سارا نہ آئے تو ہم 2 دفعہ کر کے فرائی کر لیں گے۔ پہلے میں اس میں 4 سے 5 پیس ڈالوں گی، جتنا ہمارا پیس آرام سے آ جائے میں اتنا ڈال لوں گی۔ اس کے بعد میں جو بچ جائے گا پھر میں دوبارہ اس کو فرائی کر لوں گی۔ تو یہ میں نے یہاں پہ تقریباً 5 سے 6 پیسز ڈال دیے ہیں۔ ابھی میرا اور باقی ہے، چھوٹے چھوٹے پیس میں نے رہنے دیے ہیں، وہ میں بعد میں فرائی کر لوں گی۔ تو میں نے اس طرح سے سارے ڈال لیے آرام سے۔ اب میں اس کو تھوڑے سے تیز آنچ پہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے 2 سے 4 منٹ کے لیے رکھوں گی، تاکہ اس کے جو پانی ہے وہ نکل کے خشک ہو جائے، کیونکہ اس میں شوربہ تو ہمیں لگانا نہیں ہے نا، ہمیں تکہ بنانا ہے۔ اور اگر آپ چولہے پہ بنانا چاہتے ہیں تو چولہے پہ اس طرح سے ایزلی آرام سے بن جاتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ ہمارا تکہ زبردست سا فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں، اس نے پھر بھی دوبارہ پانی ذرا سا چھوڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ پانی شروع میں تیز آنچ پہ تھوڑی دیر پکا لینے سے پانی خشک ہو جاتا ہے، تو بعد میں اتنا پانی نہیں چھوڑتا۔ تو ہمارا گوشت ایک طرف سے تھوڑا سا کلر اس نے چینج کر لیا ہے، تو میں اس کو آرام سے پلٹ دوں گی۔ کلر آنا اس کا شروع ہو گیا۔ ایک ایک پیسز کر کے سارے کو پلٹ لینا ہے آرام سے۔ تو میں نے یہاں پہ سارے جو ہے پلٹ کے میں دوبارہ میں سلو آنچ پہ میں رکھوں گی۔ آپ 5 منٹ بعد اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے رہیں، ورنہ
ہمارا گوشت یہ دیکھیں تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ تو یہ زبردست سا فرائی ہو چکا ہے، بہت پیارا کلر اس کا آیا ہے، بالکل زبردست اور اتنا یمی اور مزے کا ہوا ہے۔ یہ جوسی اتنا تھا، آرام سے ہم نے بس ایک ہلکا سا دبایا اور یہ ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا، اتنا اچھا گل گیا تھا۔ کیمرے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا لگ گیا ہے، لگا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں لگا ہے، بہت پیارا کلر اس کا آیا ہے، بالکل ریڈ کلر اور اتنا زبردست ہے۔ یہ کچھ لائٹنگ کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ رات ہو گئی ہے اور لائٹ کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے، کراچی میں لائٹ آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا لگ رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ کلر ہمارے جو ٹکے کا کلر ہے وہ بہت ہی زبردست آیا ہے اور بہت ہی یمی اور مزیدار ہوا تھا۔ میں نے اس کو پلٹ کے تھوڑی دیر کے لیے اور دوسری طرف اسٹیم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو جناب ہمارے ادھر ٹکا تیار ہو چکا ہے، اب میں اس کو سرو کروں گی۔ زبردست اور پیارا کلر آیا ہے اس کا۔ تو جناب یہ ہمارا ٹکا بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اس کا کلر بہت زبردست آیا ہے۔ اب میں نے ایک سائڈ پہ چولہے پہ ایک کوئلے کو دہکانے کے لیے رکھ دیا ہے، دھیمی دھیمی آنچ پہ کوئلہ ہمارا دہک گیا ہے۔ اب میں اس کو کسی چھوٹے سے پیالے میں، برتن میں یا کوئل پیپر میں، آپ کو جس میں بھی ایزی ہو آپ رکھ کر یہ گھی 1 چمچ ڈال کے فوراً سے ڈھکن کور کر دیں، تاکہ جو کوئلے کی جو خوشبو ہے نا وہ ہمارے گوشت میں اچھی طرح سے آ جائے۔ اس کے بعد ہمارا جو ٹکا ہے وہ بالکل کھانے کے لیے ریڈی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ہمارا ٹکا بالکل ریڈی ہے۔ آج میرا گلا بہت خراب ہے، مجھ سے وائس اوور بھی نہیں ہو رہا۔ تو جناب ہمارے ٹکا بالکل ریڈی ہے اور میں اس کو اب سرو کرنے جا رہی ہوں، اور یہ بہت ہی مزیدار، بہت ہی جوسی ہوا تھا، اندر سے بالکل پک گیا تھا اچھی طرح سے۔ اور یہ میں باقی کے ٹکے بھی میں نے چڑھا دیے ہیں اس کو چولہے پہ۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا اس کا بھی کلر آ چکا ہے، یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں بھی دم لگا کے میں اس کو بھی سرو کرنے کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ اسی ٹرے میں جس ٹرے میں نے فرسٹ ٹائم لے کر گئی تھی وہ ختم ہو گیا، اور اب میں یہ دوبارہ لے کر جا رہی ہوں کیونکہ سب کو اتنا پسند آیا، اتنے مزے کا ہوا تھا یہ اور بہت ہی ٹیسٹی ہوا تھا۔ تو جناب یہ تھی میری ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم کسی دوسرے ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔